یہ ایک بلاوا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو فعل با اختیار ہے، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا اور سائنسدانوں کا یہی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ فاعل ہے، کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت کچھ نہیں کر سکتی، انسان کی طبیعت، مزاج، اس کی صحت، بیماری، یہ بھی اس ذات کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے، سب کچھ غیر اختیار اللہ رب العزت کے ہے۔ اور یہی حقیقت ہے، اور اسی چیز پر ہی ہم نے اس کو ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ حضرات حکماء اور حضرات علماء ان چیزوں کی طرف نہیں گئے، ان کی اس لما کی تحقیق نہیں کی، کیوں کی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات اللہ نے کیوں کہہ دی ہے، یوں کر دی ہے، اس مہینے میں برکت کیوں دے دی ہے، اس شخص کو فضیلت کیوں دے دی ہے، اس پیغمبر کو اور پیغمبروں پر فضیلت کیوں دے دی ہے، کیوں وہ سوال اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی تجلی فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس میں انسانوں پر کسی قسم کا کوئی سوال، اللہ پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ پر تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر کوئی کام کریں گے تو ان سے بات پوچھ ہوگی، اور یہی حقیقت حضرات علماء نے فرمائی ہے۔ اور ان علماء نے جب اس کو پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، نبی کے طریقوں کو اپنایا ہے، انہوں نے یہیں بیٹھ کر کے انہوں نے کروڑوں کھربوں روپے خرچ کر کے سیارات پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، سمندروں کی تہ میں جا کر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ علماء، اہل کشف حضرات، یہ اہل کرامات والے حضرات یہیں بیٹھ کر سمندر کی تہ سے تازہ کر لیتے ہیں، یہیں بیٹھ کر مریخ کی بھی سیر کر لیتے ہیں، یہیں بیٹھ کر جنت اور جہنم کا بھی مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ کے نبی کی رضا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ کرامت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور کشف بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے لوگ کرامات حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کو نہیں حاصل ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے۔ کشف حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے نہیں دی، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کسی کشف کی وجہ سے کوئی چیز حاصل ہو جائے، یہ عطا اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاضات کریں گے، عبادات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت پڑتی ہے، تجلی پڑتی ہے، تو پھر انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ چاہے وہ تجلی انسان پہ پڑے، چاہے اللہ کی رحمت وہ تجلی کسی پہاڑ پر پڑے، چاہے وہ تجلی کسی حیوان پر پڑے، چاہے وہ تجلی کسی درخت پر پڑے، چاہے کسی عام انسان پر پڑے، چاہے وہی تجلی کسی عورت پر پڑے، تو جب اللہ کی رحمت اس پر ٹپکتی ہے، تجلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اسے اس کو فائز کر دیتے ہیں، اس کو کامیاب و کامران کر دیتے ہیں۔ یہ تو دیکھو اللہ نے تمام مہینوں میں سے رمضان کو فضیلت بخش دی، ایک تجلی اس میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت بخش دی، پہاڑوں میں سے طوا پہاڑ کو فضیلت بخش دی، شجر موسیٰ کو فضیلت بخش دی، کوہ طور کو فضیلت بخش دی، حضرات انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخش دی، اور تمام انسانوں میں سے نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو تمام پر فضیلت بخش دی۔ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی شان ہے، جس کو عطا کر دے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار، اللہ پیدا بھی کرتے ہیں پھر اس میں سے کسی کو چھانٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ کا نبی بھی اگر اپنی نظر رحمت، نظر شفقت کسی پر فرماتے ہیں تو دوسروں پر وہ بھی مقام پا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جان کے دشمن، مال کے دشمن، اولاد کے دشمن ہیں،
لڑنے مرنے پر تیار ہیں، جب مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تلوار کو باہر نکال کر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسی کی تلوار سے اس کو ہی ماروں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے آئے، لیکن ادھر واقعہ کیا پیش آیا؟ تہجد کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ آج اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ کیا یہ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے وہ کسی پر اپنا حق بھی کوئی فیصلہ کر سکیں، لیکن اختیار اللہ ان کو میں سے کسی کو جو تیرے ہاں مقبول منظور ہے، عالم ازل میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، آج فیصلہ فرما۔ دن کو یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھا، نظر خاص سے دیکھا، ادھر دعا تھی ادھر نظر خاص سے دیکھا، شفقت سے دیکھا، فرمایا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو ایمان لے جائے؟ ہاتھ کانپ گئے، تلوار دے کے فرمایا حضرت کلمہ پڑھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ نظر شفقت تھی، ادھر اللہ کی رحمت ٹپکی ہے، ادھر حضور کی دعا تھی، رحمت ٹپکی ہے، حضور کی توجہ خاص کی وجہ سے حضرت عمر کی کایا پلٹ۔ یہ کیا ہے؟ حضور کے واقعات اور بہت ہیں، میں ایک بطور مثال کے پیش اللہ تجلی کرتے ہیں، رحمت پیش کرتے ہیں، کسی پر نظر شفقت فرما دیں وہ فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ نبی انبیاء علیہ السلام کسی پر شفقت کی نگاہ سے خاص توجہ سے وہ کام کر دے، کہہ دے، وہ ہو گیا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں سے کوئی مثال دے رہا ہوں۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو الہام ہوا کہ تم جاؤ فلاں ایک بستی ہے، وہاں ایک آدمی ہے، اس کا بچہ ہے، اس پر اپنی نظر خاص کرو، یہ توجہ خاص کرو اور اس کی کھایا پلٹ جائے۔ وہ وہاں سے چلے، سفر کر کے پہنچے، گھر پہنچتے ہیں، وہ ان کے غیر اور بچے تھے، ان کے ابو بھی ملے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچے دکھاؤ۔ بچے لے کر آئے، ایک آیا، دوسرا آیا، فرمایا ان میں سے مجھے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے بچے نہیں چاہیے، وہ ایک بچہ اور بھی تمہارا جو ہے وہ لے۔ میں نے کہا کہ وہ ایسے ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، بال اس کے پراگندہ ہیں، اور وہ ایسے جنگلوں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے بات ان کی طرف یہ منسوخ کی ہے کہ نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے۔ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، وہ ایک مستانہ تھے، درویش سے آدمی تھے، لیکن صوم صلات نماز میں وہ سب سے آگے تھے، یعنی اپنی استعداد وہ بنا چکے تھے، زمین تیار کر چکے تھے، اب صرف اللہ کی رحمت تمام والی تھی۔ وہ تھے مولانا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کو لے کر آئے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ، وہ ویسے ان کے کپڑے بھی پہنے تھے، سر میں پٹی وغیرہ بھی تھی، جنگلوں میں ایسے گھوم پھر رہے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پیتے تھے، وہیں عبادات کرتے تھے۔ تو آتے ہی اس بچے نے کیا کہا، اس رئیس کے بچے نے کہا حضرت کیا مجھ پر کوئی اب نظر شفقت نہیں ہو سکتی، کوئی نظر خاص نہیں ہو سکتی کہ اب میری کچھ کایا پلٹ جائے، اللہ کی رحمت میرے اوپر آ جائے۔ تو استاد نے کیا کہا، مولانا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچہ میں نے تیرے اوپر نظر خاص کی اور اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو۔ فرماتے بس انہوں نے یہ بات کہی، اس کے بعد سے اٹھایا پڑ گیا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وقت بہت بڑی گزرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہوتی ہے، یہ اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب کچھ کر سکتے ہیں، کہیں ہمارے خیال میں ہمارے ہم تصورات میں چلے جائیں کہ یار بس اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس کچھ نہ کچھ ہمارا بھی بیڑا ہو جائے گا، ہم عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، بس ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسباب کو بھی اختیار کرو۔ اسباب کیا ہیں؟ نماز پڑھو، روزے رکھو،
हज करो, ज़कात को अदा करो, ये तमाम अमाल तुम करो और फिर अल्लाह की रहमत के भी तलबगार। इस्तेदाद होनी चाहिए। उसकी रहमत तो टपकती है जब इंसान किसी उमरा के, बादशाह के, किसी के घर पे जाता है, साइल बन के जाता है, सवाल करता है, भीख मांगता है, मुझे अल्लाह के नाम का कुछ दे दो, मांगता तो है। अब वो देने वाला जब देता है, हमारे पास कुछ दामन तो हो, किस दामन में ले? हमारे पास तो वो दामन नहीं है जिसमें हम खैरात वसूल करें। दामन हो, खैरात हो, दामन होना चाहिए। फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसे नहीं जमा। तो इस्तेदाद शर्त है। इस्तेदाद होगी, इस्तेदाद पहले कैसे होगी? इबादत से होगी, रोज़ों से होगी, तरावी से होगी। हम तरावी पढ़ते नहीं, इस्तेदाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया, थोड़ी सी इबादत की, अल्लाह से मायूस हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ करनी पड़ती है, बगैर करने के ये चीज़ें हासिल नहीं होगी। अल्लाह की रहमत भी नहीं आएगी, अल्लाह की तजल्ली भी नहीं आएगी। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हम अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को, इन रहमत वाली चीज़ों को ज़रूर अपने अंदर जज्ब करें। हदीस पाक में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन, फिर कदम रखा, फरमाया आमीन, फिर कदम रखा, फिर कहा गया आमीन। पूछा कि अल्लाह के नबी, आपने ये कदम रखा है और आमीन कहा है, ये क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, जब मैंने पहला कदम रखा है तो उन्होंने कहा है जिसके वालिदैन हयात हों या उनमें से कोई एक हयात हो, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। मैंने कहा वो जन्नत खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका तो उसका ठिकाना वो नामुराद है। मैंने कहा आमीन। अब यहाँ अंदाजा लगाओ, वालिदैन की खिदमत से मुराद क्या है? पानी मांगते हैं, हम देने के लिए गवारा नहीं करते। कोई काम का कहें, हम वो करने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या वहां बैठकर बैगों का मुंह देखते रहे, भाई ये खिदमत है? ये खिदमत करनी है, उनका कहना मानना है, उनकी खिलाना है, पिलाना है, हर उनकी जरूरत पूरा करना है। खिदमत करके जन्नत हासिल ना, यानी खिदमत करना मकसूद है। सिर्फ उनको पा लेना, उनको देख लेना जन्नत नहीं है। उनको पाने के बाद उनकी खिदमत मुराद है, उनका कहना माना मुराद है। जन्नत हासिल ना कर सका वो भी ना मुराद। फिर फरमाया दूसरे कदम मैंने जब रखा तो मैंने आमीन कहा। जिब्रील ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए और आपका उम्मती दरूद नहीं पड़ेगा, वो भी नाम मुराद। जन्नत हासिल करनी है तो वो दरूद पढ़े। मैं पहले भी अर्ज किया था, उसके मकाम अलग अलग हैं, हर जगह पर वो दरूद नहीं पढ़ना। नाम नमाज में भी नाम आ जाएगा, कुरान मजीद पढ़ते हुए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएगा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन आ जाएगा, तो वहां भी मोहम्मद आएगा, वहां हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना। नमाज के अंदर भी मोहम्मद नाम आ जाएगा, हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना। नौज़ुबिल्लाह हम लैट्रिन में बैठे हैं, वहां मुअज्जिन अज़ान देता है तो वहां भी नाम आ जाएगा, हम सुन भी रहे तो वहां भी हमने कुछ नहीं पढ़ना। उसके मकामात हैं कि कहाँ पढ़ना है। हम जब नॉर्मल हालत में बैठे हों, बाज़ नसीहत की बात हो रही हो, वहां नाम आ जाएगा तो हम दुरूद पढ़ेंगे, ये वहां हुक्म है। जब अज़ान मुअज्जिन अज़ान देगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, हम भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे। वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना, ये उसका जवाब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद कब पढ़ना है? जब अज़ान खत्म हो जाएगी, फिर दरूद पढ़ना है, फिर दुआ वसीला करना। तो फरमाया जो आपके नाम सुने वो दरूद न पढ़े वो भी नाम मुराद है। तीसरा फरमाया कि रमजान मुबारक का महीना वो पाले, वो अपनी बख्शिश ना करवा सके तो उससे मुराद क्या है? इबादत भी ना करे, रोजे भी ना रखे, गीबत भी करे, झूठ भी बोले, हर फरारी काम भी करे और न तरावी न नवाफिल कोई शय ना, बस उसकी बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश ना करवा सके, मालूम हुआ कि जब ये रमजान मुबारक आ जाए, मुस्तैद हो जाए, तैयार हो जाए, इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, नवाफिल पढ़े। ये नहीं है कि तरावी जो है वो तहज्जुद है, तहज्जुद जो है वो तरावी नहीं। तरावी
عشاء ہے، تہجد جو ہے وہ سحری سے پہلے ہے، رات کے آخری حصے میں ہے، نوافل ہیں، عبادات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ اس کو کرنے سے استعداد پیدا ہوگی، جب زمین بن جائے گی پھر اللہ کی رحمت جب ٹپکے گی پھر انسان کی کائے پلٹ جاتی ہے، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو غیبت سے باز نہیں آتا، جو غلط کاموں سے باز نہیں آتا، اس کا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمالوں کو کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، فریض کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، آپس میں پیار محبت اور شفقت کی باتیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کو